السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعات، میرا آج کا موضوع ہے محبت کی بات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند مرتبہ صحابی گزرے ہیں۔ ایک دن ان کا گزر چند لڑکوں کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے ان لڑکوں کو سلام کیا اور فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ اسلام میں کون سا ایسا کام ہے جو بہت ہی اچھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ کھانا کھلانا اور جاننے والے اور انجان اجنبی سب کو سلام کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور اس وقت تک ایمان نہ لاؤ گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اور میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے، اور وہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ ہم جب بھی آپس میں ملیں ایک دوسرے کو محبت، بھائی چارے اور امن و سلامتی کا پیغام دیں۔ یہ پیغام اس بات کی علامت ہو کہ ہم عقیدے اور سوچ کے اعتبار سے ایک ہیں اور ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ پیار بھرا پیغام السلام علیکم میں موجود ہے۔ اس کے معنی ہے تم پر سلامتی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے اور تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کتنا مختصر، سادہ اور خوبصورت کلمہ ہے دوستی اور بھائی چارے کے اظہار کے لیے۔ اس سے بہتر لفظ کسی قوم میں موجود نہیں۔ پرانے زمانے میں جب دو آدمی آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے سے خوف زدہ ہوتے تھے کہ کہیں کوئی دشمن نہ ہو، مگر یہ کلمہ ادا کرتے ہی دونوں کے سینوں میں پیار و محبت پیدا ہو جاتا ہے اور وہ آپس میں محبت کی ایک کشش محسوس کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے لوگوں کو جو تعلیم دی وہ یہ تھی، لوگوں آپس میں اسلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور جب تمام لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو۔ یہ سب کرو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ سلام کرنے کے لیے کسی جان پہچان کی کوئی ضرورت نہیں۔ مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں، بڑے اور اونچے کی تمیز نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک بہت اچھا شخص وہ ہے جو اسلام میں پہل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو، گزرنے والا بیٹھنے والے کو، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو اور سوار پیدل چلنے والے کو سلام کہے۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اور مجلس سے اٹھ کر جاتے وقت سلام کہے۔ جس شخص کو سلام کیا جائے اس پر فرض ہے کہ سلام کا جواب اس سے بہتر طریقے سے دے، ورنہ کم سے کم انہی الفاظ کو دوہرا دے۔ اچھے طریقے سے جواب دینے سے نیکیوں میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر طور پر سلام کرو، اسی کو لوٹا دو۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سلام کرنے والا اگر مسلمان ہے تو اس کا جواب زیادتی کے ساتھ دیا جائے، اور اگر مسلمان نہیں تو اس کے الفاظ دوہرا دیے جائیں۔ اگر ملاقات کے وقت سلام کے ساتھ مصافحہ بھی کر لیا جائے تو اس سے سلام کے مقاصد کو زیادہ قوت ملتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کی تکمیل ہاتھ پکڑنے یعنی مصافحہ کرنے میں ہے۔ اس سے اتفاق بڑھتا ہے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ جاتا رہے گا، اور تحفہ دیا کرو کہ اس سے محبت پیدا ہوگی اور کنجوسی جاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔